بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاضی محمد رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف کوٹ اردو۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم اپنے اس پروگرام کے اندر مختلف شخصیات کو مدعو کرتے ہیں اور ان کے پاس جو نالج ہوتا ہے وہ آپ تک لے کے آتے ہیں۔ آج کی جو ہماری مہمان شخصیت ہیں، کوٹ اردو کی جانی پہچانی شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کے بیٹے ہیں ہمارے ساتھ، سلمان سعدی چوہان صاحب، جو اپنے والد صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، انہی کے نالج کو لیتے ہوئے، انہی کے علم کو لیتے ہوئے، انہی کے کام کو آگے پروموٹ کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سعدی بھائی، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کرائیں۔ میرا نام سلمان سعدی چوہان ہے اور میں بابا سے بھی اسٹرالوجی سیکھتا تھا۔ ان کے بعد میں نے والدہ سے بھی اسٹرالوجی کافی ساری سیکھی ہے، تو زیادہ فوکس جو ہے وہ میں اسٹرالوجیکل پوائنٹ کی جیمز ریکمنڈیشن پر کرتا ہوں اور ہاروسکوپ کی پریڈکشن بھی کرتا ہوں میں۔ تو کلائنٹ کی ایسی پوزیشن ہوتی ہے تو اس لحاظ سے تو ان کی بکس ہیں دنیا میں آج موجود ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے ان کی بکس کو، ان میں بھی میرا نیم ہے، اور ان کی جو لاسٹ بک ہے تلاش اسم اعظم، ان میں بھی میرا نیم ہے۔ تو ان کا جو ادارہ ہے، ان کی چیئرمین تو فی الحال میری مما ہے رضیہ سلطانہ چوہان، لیکن ان کا وہ وائس پرنسپل ہی سمجھ لیں، وہ اس وقت میں ہوں، ان کا ادارہ میں چلا ہوں۔ جو اسٹوڈنٹس وغیرہ آتے ہیں تو وہ میرے پاس ہی آتے ہیں، تو کلاسز وغیرہ والدہ سے لیتے ہیں، تو ان کا سارا اسٹرالوجی پروفیشن جو ہے وہ ہم سارا چلا رہے ہیں۔ یہ کلاسز کی شیڈول کیا ہے، ٹائم ٹیبل کیا ہے، کتنے بجے آتے ہیں؟ باقاعدہ کلاسز ہوتی ہیں یا جو سیکھنے آ جائے ان کے لیے آپ اسپیشل ٹائم دیتے ہیں؟ جی، ان کا ٹائم ٹیبل ہے، یہ آن لائن کلاسز ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس دونوں سافٹ ویئر موجود ہیں، ویدک اسٹرالوجی بھی موجود ہے اور ویسٹرن اسٹرالوجی بھی موجود ہے۔ جی، اس کا ایک ٹائم بھی ہے، تو والدہ صاحبہ کی جاب بھی ہے، تو اس لحاظ سے ہم نے 2 بجے سے اور شام کو 8 بجے تک ان کی ٹائمنگ رکھی ہوئی ہے۔ ہاں جی، وہ آن لائن کلاسز ہیں، ان کی آن لائن وہ سیکھتے ہیں، اور اس کے بعد دارالروحانیت سے ان کو ایک رجسٹریشن سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، کیونکہ ادارہ دارالروحانیت بھی رجسٹر ہے۔ ہاں جی۔ اچھا، اس میں میل بھی آ سکتے ہیں، فیمیل بھی آ سکتے ہیں؟ ہاں جی، ان میں میل بھی آتے ہیں اور کافی ساری فیمیلز بھی آتی ہیں، اور آج تو دنیا میں موجود کافی ساری فیمیلز بھی ہیں جو میرے والد کی شاگرد ہیں۔ بکس میں بھی ان کے رائٹ کیا ہوا ہے، اور ویسے بھی جو ہیں وہ آن دی سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اس پر بھی کافی ساری ہیں جو بابا کی شاگرد ہیں، اور میل بھی کافی سارے آتے ہیں، اور یہاں کے نہیں، وہ باہر کے بھی بہت آتے ہیں، باہر ملک کے بھی بہت کلائنٹس ایسے آ جاتے ہیں۔ اچھا، مرید صاحب نے کتنی کتابیں لکھی ہیں اور کتنی کتابیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں؟ جی، ان کی بکس آئی تھنک 15 ہیں، ان کی 15 کتابیں ہیں۔ انہوں نے پہلے جو کتاب دی تھی، جب انہوں نے اپنے استاد محترم علامہ شاد گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جب وہ واپسی آئے تھے، تو انہوں نے پہلی 2000 میں ایک بک رائٹ کی تھی، اس کا نام تھا ارتغاز الحمزات۔ وہ اس کے بعد انہوں نے اپنی جنتری منظر عام پر لائے تھے، وہ اس کے بعد تلاش اسم اعظم انہوں نے دی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جواہر پر کتابیں چلتی رہ گئی تھیں۔ ان کے اپنے علمی و ادبی جتنی بھی باتیں تھیں وہ ساری ان کی منظر عام پر کتابیں۔ آخری جو بک ان کی تھی وہ ان کی اپنی تھی، پرسنل، مرید عباس کی زندگی، تو وہ انکمپلیٹ رہ گئی، انشاءاللہ اس کو بھی کمپلیٹ کریں گے۔ اچھا، یہ نالج آپ نے والد صاحب سے ظاہری باتیں سیکھا ہے آپ نے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو نالج والد صاحب کے پاس تھا وہی آپ یوز کر کے جو آپ کے کلائنٹ ہیں، یا اس علم کو جس طرح انہوں نے آگے پھیلایا ویسے ہی کر رہے ہیں، یا کوئی کمی بیشی ہے؟ جی، بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھے ہاروسکوپ کی پریڈکشن سب سے پہلے سکھائی تھی، کیونکہ امپورٹنٹ ہاروسکوپ کی پریڈکشن ہے، تو جب تک یہ کسی کو نہیں آتی تو ایسٹرولوجر وہ نہیں ہے۔ تو بیسک انہوں نے چلیں یہ مجھے ہاروسکوپ کی پریڈکشن سکھائی تھی، وہ اس میں بہت مضبوط ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ چلے گئے تھے، تو پھر والدہ نے مجھے جیم تھراپی میں لاہور میں نے جیم تھراپی کی تھی، جیم سٹونز کی، وہاں سے میں جیم سٹون کی ریکمنڈیشن کرتا ہوں، کیونکہ بابا کا لاہور آفس میں بھی، ادھر لاہور میں بھی آفس ہے اور اسلام آباد میں بھی، تو ابھی میں ادھر میرا 2 منتھ کے بعد میں ادھر بھی جاتا ہوں، اور 2 منتھ کے بعد میں اسلام آباد بھی جاتا ہوں۔ والدہ نے مجھے زیادہ سکھایا تھا والد کی بنسبت، والد نے مجھے صرف ہاروسکوپ کی پریڈکشن سکھائی تھی، اور بس یہ 2-3 انہوں نے مجھے باتیں سکھائی تھیں اور مجھے سمجھایا تھا، جو بیسک باتیں تھیں کہ جناتی کام، ان قسم کے کاموں سے میں بالکل پرہیز کرتا ہوں، میں ان میں نہیں جاتا معاملہ، باقی ہاروسکوپ کی یا جس قسم کے روحانی جسمانی مسائل ہوں تو اس پر میں علاج کرتا ہوں۔ سلمان بھائی، اپنی ایجوکیشن کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں گے؟ جی، میں نے 2017 میں نے میٹرک کی تھی، اینڈ میں نے کوئٹہ سے FSC کی تھی، اور اس کے بعد اس وقت میں میڈیکل کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں، ہومیوپیتھک میں، DHMS میں میرا ماشاءاللہ 3rd ایئر ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے بیچلر آف فارمیسی بھی کی ہوئی ہے۔
चलें, ये आज फर्स्ट प्रोग्राम आपके साथ हमारा हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम स्पेशल एक टॉपिक रखेंगे, उस पे जो आपके पास माशाल्लाह एक नॉलेज है वो अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे, और इस सिलसिले को इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि मुसलसल जारी व सारी रखें। जी, ये लोगों तक पहुंचाना बेहतर है, क्योंकि कुछ लोग इन बातों से महरूम हैं। अब लोग ऐसे हैं जिनको हॉरोस्कोप का नहीं पता, तो मुश्किलात में हैं, उनको ये कोई बताने वाला भी नहीं है। अब जो सोशल मीडिया पर लोग हैं वो तो देख लेते हैं कि ये हॉरोस्कोप की प्रेडिक्शन करते हैं, मसाइल का हमारा हल निकाल जाते हैं, तो लोगों तक ये अवेयरनेस जाएगी। लोग इन बातों से महरूम थे, और जो एस्ट्रोलॉजी और ये बातें बताती है तो आप इन पर फोकस करें, इनमें बहुत राज है, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया में जिसमें कोई मकसद किसी में कोई राज ना हो। तो इनमें आप इनसे अपने मसाइल का हल करें। आपकी आइंदा जो गुजरने वाली ज़िंदगी है उसके बारे में आपको एस्ट्रोलॉजी बता रही है, आपके मसाइल का हल आपको एस्ट्रोलॉजी बताती है। तो आप इस पर फोकस करें, और आपके जितने भी मामलात हैं, जो भी मामलात आपके डिस्टर्ब हैं, तो आप उसके लिए आप बात कर सकते हैं और आपके मामलात हल हो जाएंगे। ठीक है जी, शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। शुक्रिया बहुत। जी नाज़रीन, सलमान सादी चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और इंशाल्लाह अब हम इनसे इल्म रूहानियात के हवाले से और एस्ट्रोलॉजी के हवाले से स्पेशल एक प्रोग्राम रखा करेंगे, जिसमें आप जो सवाल हैं कमेंट्स में कर सकते हैं, ताकि जितने सवाल आप हमें करेंगे वो हम इनसे करके आपको उनका प्रॉपर जवाब देंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।